बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक बड़े अहम तज़ाद और एक बड़े अलमिये की तरफ तवज्जो दिलानी है, आपकी भी, हुकूमत की भी और रियासत की भी। अगरचे हुकूमत और रियासत से किसी तवज्जो की तवक्को नहीं है, और ये जो अलमिया है ये एक बज़ाहिर नाकाबिल फ़हम तज़ाद है और शायद काबिल फ़हम, लेकिन इससे पहले 3-4 ख़बरें जो अपनी अपनी जगह अहमियत रखती है। मसलन सर फहरिस्त ख़बर यह है कि इमरान खान ने माह रंग बलोच से मदद तलब कर ली है अपनी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए, जिसकी तारीख़ का उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। माह रंग बलोच कौन है आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अगरचे उसके साथ बलोच अवाम का एक ख़ासा काबिल ज़िक्र हिस्सा उसका साथ दे रहा है, लेकिन वो राह के लिए काम करती है। और आपको शायद ये सुनकर ताज्जुब हो कि जिस रोज़ बलूचिस्तान में ट्रेन का हादसा पेश आया था, जाफ़र एक्सप्रेस का, उसमें फिर आखिरकार कुछ BLA के दहशतगर्द मारे गए थे, तो उस रात उनकी लाशें लेने के लिए माह रंग ने अपने साथियों समेत एक धावा बोला था हस्पताल पर, ताकि वहाँ से लाशें उठाई जा सके। और ये धावा बड़े पागलों के अंदाज में, बड़े वहशियाना तरीके से बोला गया था, और लग रहा था कि वो हर कीमत पर लाशें हासिल करना चाहती है। तो इसके इस जुनून का राज नहीं मालूम हो सका था कि ये आखिर क्या चक्कर है, लाशें लेने के लिए इतनी दीवानगी। तो बाद में पता चला कि माह रंग को ये खबर थी कि मरने वालों में 2 इंडियंस भी शामिल हैं, यानी जो हमलावर थे, जो फ़ौज ने जिनको फिर मार दिया, तो इसको इतला मिली थी कि उनमें 2 इंडियन भी शामिल हैं, इस हमले में इंडियन शामिल थे। तो दरअसल माह रंग इसलिए बेताब हुई थी कि अगर ये इंडियंस की लाशें पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ से लग गई और उनकी शनाख्त हो गई, इनकी शनाख्त हो गई कि ये इंडियन है, तो हमारे काज को बड़ा नुकसान पहुँचेगा, इंडिया एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए उसने हमला किया। वैसे बाद में पता चला कि अस्पताल में जो लाशें थी उनमें कोई इंडियन नहीं था, लेकिन हमले में शरीक कुछ इंडियन बाद अज़ां किसी दूसरी जगह पर मारे गए। और वो माह रंग का ख़दशा फौरी तौर पर तो दुरुस्त नहीं निकला, लेकिन उसकी ये इत्तला जो थी बहरहाल दुरुस्त थी कि हमला आवरों में भारत के अपने आदमी, वो राह के एजेंट थे और भारतीय फ़ौज में मुलाजिम थे। इस तरह की ख़बरें फिर बाद अज़ां आईं, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत इसको इस्तेमाल करेगी, इस इशू को उठाएगी किसी मुनासिब मौके पर। फ़िलहाल तो हुकूमत ने सिर्फ इस बात पर गुजारा किया है कि हमारे पास इस हमले में राह के बराह रास्त मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो राह से ये माह रंग बलोच से रब्ता करके इमरान खान ने दरअसल राह से मदद मांगी है। नाज़रीन, वैसे आप तवज्जो करें कि PTI और करप्शन का चोली दामन का साथ है, तो अगर आप इस पर गौर करें तो PTI के नाम में बाकायदा करप्शन का लफ्ज़ शामिल है। और फिर ये इमरान खान के नाम पर भी आप गौर करें, इमरान खान के नाम पर आप गौर करें तो इसमें इम आएगा, फिर रा आएगा, फिर नून आएगा। ये मैंने अज़राए तफन्नुन एक बात की है, वरना इमरान तो एक पैगंबर का नाम है, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में इमरान के नाम में जो रा है वो रे अलफ रा नहीं है सिर्फ, बल्कि वो रा का एक इशारा है कि इमरान खान के ख़मीर में भारतीय एजेंटी शामिल है। और दूसरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान पर उमर अयूब का हमला नाकाम हो गया है। और ये उमर अयूब वो है जिसको इमरान खान ने तहरीक की क़यादत सौंपी है। इसने तकरीर की और मुतालबा किया कि पाकिस्तान भारत पर एटम बम चला दे। कोई भी पाकिस्तान में इतना पागल नहीं है जो इस तरह की बात करे, और उमर अयूब भी सियाना खचरा आदमी है, तो उसने ये अहमकाना बात क्यों की जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। इस सवाल का जवाब इसी बात में है कि उमर अयूब खान ने ये बयान जानबूझ कर दिया ताकि भारत को ये मौका मिले कि देखो, पाकिस्तान में तो भारत पर एटमी हमले की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान गैर ज़िम्मेदार रियासत है, इससे कुछ भी बईद नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान के एटमी हथियारों को काबू में लाने के लिए कोई तरीका सोचा जाए। ये उमर अयूब का ये मकसद था।
ایک غدار دادے کے غدار پوتے سے اسی بات کی توقع تھی، لیکن یہ حملہ ناکام کیوں ہوا؟ بھارت نے اس بیان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ بظاہر سیاسی کشمکش جاری ہے، جو سیاسی نہیں ہے بلکہ دفاعی کشمکش ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے جو اپنا وجود بچانے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جو بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے۔ تو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس کی حیثیت وہی ہے جو بلوچ لبریشن آرمی کی ہے، اور اگر بلوچ لبریشن آرمی کا کوئی لیڈر یہ بیان دے کہ پاکستان بھارت پر ایٹمی حملہ کر دے تو دنیا اسے وزن نہیں دے گی، اسے نظر انداز کر دے گی۔ اسی طرح عمر ایوب خان کے بیان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ تو ویسے عمر ایوب کا کانٹا نکلنے والا ہے، یہ نااہل ہونے والا ہے۔ اس کے خلاف ٹھوس ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے، اور یہ اس کی رکنیت نہیں بچے گی، اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، اور اپنے غدار دادا کی یادیں تازہ کرتا ہے۔ تو لیکن اب اسے مزید موقع نہیں ملے گا۔ تیسری خبر جو ہے وہ دراصل وہ جاتی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے حماد حسن کو، پشاور کے معروف صحافی ہیں، اور انہوں نے یہ مصدقہ خبر دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جادوگرنی اچانک چیخم دھاڑ مچانے لگی، اور پوری جو بیرک تھی اس کی چیخوں سے۔ یہ ان کی خبر کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے جادوگرنی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو سارا وہ بیرک پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جیل کے عملے نے پھر فوری طور پر ڈاکٹر منگائے، تو ڈاکٹروں نے آ کر اس کو اعصابی سکون کے لیے دوائیں دی، اور دواؤں کے ذریعے سے اس کی چیخم دھاڑ کو کنٹرول کیا گیا۔ یعنی اعصاب زدگی کا حملہ ہوا ہے موصوفہ پر، اور کاش موصوفہ چوری چکاری میں اتنا آگے نہ بڑھتی۔ اپنے خامد کے ساتھ مل کر انہوں نے چوری چکاری ڈکیتی کا جو ایک منظم سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت اگر ان کے پاس ضمیر ہوتا، عاقبت اندیشی ہوتی، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ عاقبت اندیشی کہاں سے ہوتی، کیونکہ ان دونوں کو تو یقین تھا کہ اب ہم تاحیات اس ملک کے حکمران ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے نا وہ منصوبہ جو بنا تھا کہ یہ پھر باجوہ کے بعد یہ فیض کو آرمی چیف بنائے گا، اور پھر فیض کی مدد سے نئے الیکشن ہوں گے جن میں عمران خان کو 2/3 اکثریت دلائی جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان صدارتی نظام لائے گا، اور ابتدائی طور پر 10 سال کے لیے عمران خان صدر منتخب ہو جائے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا۔ تو 10 سال کا مطلب ہے کہ یعنی 80 سال کی عمر تک یہ عمران خان حکومت کرے گا، اور اس کے بعد اس میں پھر ایک ٹرم کی بشرط زندگی مزید توسیع بھی ممکن ہے۔ لوگ 90 95 سال بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو منصوبہ یہی تھا تاحیات صدارت کا۔ اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے پھر بے خوف ہو کر چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، رشوتیں وصول کی، لوگوں کے تقرر و تبادلہ کرانے کے لیے کروڑوں روپے کے نذرانے وصول کیے، اور جتنی مار دھاڑ اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے ہو سکتی تھی ان دونوں چور میاں بیوی نے کی، اور اب اس کا بھگتان بھگتا جا رہا ہے۔ تو ویسے پی ٹی آئی والوں سے سوال ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہماری جو ملکہ عالیہ ہیں ان کے پاس جادو منتر ٹونا اور روحانی قوتوں کا خزانہ ہے، تو یہ خزانہ اب کیوں نہیں استعمال کرتی؟ کیوں نہیں ایک اشارے سے وہ جو صوفہ اٹھا دیتی تھی اپنی جگہ سے 1 فٹ اوپر، تو اسی طرح کا منتر کر کے جیل کے دروازے تالے توڑ کر باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ ایک دھاک بیٹھ جائے گی کہ دیکھو کتنی بڑی جادوگرنی ہے کہ جیل کے دروازے توڑ کر اس کا دروازہ، اس کا رستہ جیل کی آہنی سلاخیں بھی نہیں روک سکی۔ لگتا ہے کہ حافظ کے آنے کے بعد اس کا جادو بھی دم توڑ گیا ہے۔ تو خیر یہ خبریں تھیں۔ اور تیسری طرف امریکہ میں انہوں نے پھر جو خاص خبر ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں سنانے والا ہوں، خاص خبر اس کے اندر ہے۔ خبر یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر ایک مہم چلانی شروع کی ہے کہ
اس جنگ میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی، اس جنگ میں پاکستان کو شکست ہوئی. بڑی بڑی گاڑیاں اور ٹرک وغیرہ، کنٹینر ٹائپ جو وہیکل ہوتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان کے آگے پیچھے اسکرینیں لگا کر اسٹلیں نشر کی جاتی ہیں اور تصویریں لگی ہوئی ہیں جن میں عاصم منیر کی تصویر لگا کر نازیبہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اور تھیم اس مہم کی، تشہیری مہم کی، یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے ہار گیا ہے اور اس شکست کی وجہ موجودہ فسطائی حکمران ہیں. اور ایک اس کے ساتھ ہی ایک فرعون کی تصویر بھی دی گئی ہے کہ یعنی پاکستان کے موجودہ حکمران جو ہیں وہ فوج ہیں. یہ ان کی صورتحال ہے. لیکن یہ تو خبر اتنی حیرت ناک نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کی لابی ہے، انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی تحریک میں وہ قوت نہیں ہے، وہ زور نہیں ہے، وہ شور نہیں ہے. اس جنگ نے بہت کچھ بدلا ہے. ویسے بھی امریکہ میں عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو ریٹ ہے وہ تھوڑا نیچے آیا تھا جنگ سے پہلے بھی، لیکن جنگ کے بعد کافی زیادہ فرق پڑا ہے. اور وہاں کی پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت اگر پی ٹی آئی سے کو ناپسند نہیں کرتی تو اس کے لیے پرجوش بھی نہیں رہی. ایک واضح فرق جنگ سے پہلے کے زمانے اور جنگ کے بعد کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اب صرف وہاں جو ان کی جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے جس میں زیادہ تر قادیانی ہیں، تو وہ قادیانی لابی جو ہے وہی آگے ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، کچھ مخالف ہو گئے ہیں، کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور کچھ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر لگ گئے ہیں اور وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایسا ہی ماجرا برٹن میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے. وہاں بھی ان کی جو افرادی قوت بہت کم ہو گئی ہے. جو پہلے ہر مظاہرے میں 250-300 کی تعداد میں یہ لوگ آ جاتے تھے، اب 250-300 کی جگہ بڑی مشکل سے 50 یا 60 یا حد 70 لوگ آتے ہیں. وہ 250-300 کی جو اسٹرینتھ تھی لندن میں ان کے مظاہروں کی، وہ کم پڑ گئی ہے. ناظرین، جو ایشو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اس پر نہ تو ہمارے میڈیا کی توجہ ہے اور نہ ہی ہماری سیاسی جماعتوں کی اور نہ ہی حکومت کی اور نہ ہی مذہبی جماعتوں کی. ایشو ہے، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی 17 سال کی قتل کر دی گئی بڑے ظالمانہ طریقے سے، اور قاتل نے اس کے گھر میں گھس کر اسے گولیاں ماری. قاتل کا مطالبہ تھا کہ مجھ سے دوستی کرو، اس نے انکار کیا تو انکار کی قیمت اسے جان دے کر چکانا پڑی. قاتل گرفتار ہو گیا ہے. لیکن اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت ملی ہمارے میڈیا میں. ظاہر ہے کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون جس کے ٹک ٹاک پر لاکھوں فینز ہوں گے، جن کی ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، اور اتنا بڑا ایکسپوجر، تو اس کی جو موت پر یہ سارے لوگ ششدر رہ گئے ہوں گے، ان کو صدمہ ہوا ہوگا. تو پھر ایک ہائی پروفائل فیس بن جاتا ہے جب کوئی سیلیبریٹی کے لیول پر لڑکا یا لڑکی آ جاتی ہے، تو یہ خود بخود اس کا پروفائل اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ پھر قاتل کی گرفتاری کے لیے پوری ریاست حرکت میں آتی ہے. اور ایسا ہی ہوا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر قاتل کو گرفتار کر لیا گیا. اس واقعے کا ایک ضمنی پہلو بھی ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا. وہ یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کا اتنا بڑا ایکسپوجر ہونا چاہیے، اور اگر وہ اتنا بڑا ایکسپوجر کرتی ہے تو کیا ان کو اپنے حفاظتی انتظامات نہیں کرنے چاہیے؟ کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ شوبز میں جو سیدھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی عام عوام ہیں، کیونکہ یہ جو مقتولہ ہے نوعمر، یہ شوبز میں نہیں تھی، یہ عام لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو اس لیول پر جب کوئی اتنی تصویریں اس کی اتنی پبلک میں آ جائیں، اتنی ویڈیوز اس کی پبلک میں آ جائیں، تو کیا یہ لڑکیوں کے لیے مناسب ہے؟ اس پہلو پر میں بات نہیں کروں گا. میں ایک اور بات کرنے والا ہوں. 17 سالہ نوجوان لڑکی کی موت ظاہر حسرت ناک موت ہے اور تکلیف دہ بات ہے. لیکن ایک لڑکی اسی روز 13 سال کی فیصل آباد میں قتل ہوئی. اس کا کہیں میڈیا میں ذکر ہی نہیں ہے. اس لڑکی کا نام تھا عالیہ. یہ فیصل آباد کے مدینہ ٹاؤن کی ایک کالونی ہے، ماڈل کالونی اس طرح کا کوئی نام ہے، ماڈل سٹی کالونی. اس کی وہاں رہنے والی ایک فیملی کے گھر ملازم تھی. کسی بات پر مشتعل ہو کر، اور یہ گھریلو ملازماؤں کا قتل
कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हर रोज़ घरेलू मुलाजमाएँ कत्ल होती हैं और उनके कातिल छूट जाते हैं कुछ दिन जेल में रहने के बाद। तो इसके कातिल जो ख़ानदान है वो भी बासर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक का नाम है ज़ीशान और एक का नाम है सामिया, यानी सामिया उसकी बीवी है, ज़ीशान जो है मेन कातिल और सामिया उसकी पार्टनर है, पार्टनर इन मर्डर। और इन दोनों ने पहले तो उसको इतना मारा कि वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई और हिलने जुलने के काबिल नहीं रही, उसकी हड्डियाँ सारी तोड़ दी। उसके बाद इन्होंने उसका इलाज कराने के बजाय या अस्पताल ले जाने के बजाय या उसके माँ बाप के हवाले करने के बजाय उसे एक तरफ फेंक दिया ताकि वो उसके बचने की कोई सूरत बाकी न रहे और वो तड़प तड़प कर मरे। चुनांचे ऐसा ही हुआ और वो तड़प तड़प कर मरी। कई घंटों की अज़ियतनाक मौत के बाद, यानी नज़ा की हालत के बाद वो मरी। 13 साल की बच्ची। ये जो टिक टाकर लड़की कत्ल हुई है, इसके ज़ाहिर है इसकी शक्ल भी अच्छी थी, इसका लिबास भी अच्छा था, इसके पास मोबाइल फ़ोन भी बहुत महंगा था, इसके पास गाड़ी भी बहुत कीमती थी और ये बड़े अच्छे बंगले में रहती थी और इसको वो पूरी तवज्जो मिली जो किसी मज़लूम को किसी अच्छे माशरे में मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 13 साला आलिया थी, इसके कपड़े तो नहायत मैले थे और फटे पुराने थे और इसके मुंह पर भी मैल जमी हुई थी, क्योंकि घर में घरेलू मुलाजमाओं से इतना ज़्यादा काम लिया जाता है कि उनके पास अपना हाथ मुंह धोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसको तो पता भी नहीं था कि मोबाइल फ़ोन क्या होता और इसने कारों का नज़ारा सड़क पर आते जाते किसी काम की गरज से आते जाते कारों को देखा होगा कि कारें इस तरह की होती है। लेकिन ये वो बच्ची थी जिसको कारों के फ़र्क का पता नहीं कि कौन सी कार महंगी है, कौन सी कार ज़्यादा कीमती है, कौन सी कार किस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके पास तो इसके घर वालों के पास तो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल से होता होगा। ज़ाहिर है इसीलिए इस तरह के लोग 8,000 रुपये महीना के एवज़ अपनी इस उम्र की बच्चियां और बच्चे बड़े लोगों के घर में मुलाजम करा देते हैं कि 8,000 आएंगे तो कुछ ना कुछ रूखी सूखी खाने में हमें मदद मिलेगी। कुछ वो उसका बाप कमाता होगा, मजदूरी करता होगा, कुछ उसकी बीवी कमाती होगी, लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती होगी, सफाई करती होगी और 8,000 ये ले आएगी। तो मिल मिलाकर इस तरह घर का ख़र्चा चलाते होंगे। लेकिन होता ये है कि ये मुलाजम और मुलाजमाएँ जिनकी उम्रें 6 साल से लेकर 6 साल के बच्चे पाकिस्तान में मुलाजम हैं घरेलू, और पाकिस्तान की हुकूमतें अल्लाह का ये एक क्या कहना चाहिए, अल्लाह का काम है या कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है या क़यामत की निशानी है कि पाकिस्तान की हुकूमतें वफाकी भी और सूबाई भी इस दर्जे की बहादुर, निडर और दिलेर हुकूमतें हैं कि बड़े फ़ख्र से कहती हैं कि हमने चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ कानून बना दिए हैं। जबकि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में हो रही है। आप यकीन करें, इंडिया में चाइल्ड लेबर की ये शरह नहीं है जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये शरह पंजाब में है। घरेलू मुलाजिम बच्चों के कत्ल की सबसे ज़्यादा शरह दुनिया में पंजाब में है। सबसे ज़्यादा बच्चे कत्ल पंजाब में होते हैं और हुकूमतें इन मामलात को अहमियत ही नहीं देती। आपने सुना होगा कि पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि औरतों पर तशद्दुद ज़ीरो टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा नारा है, लेकिन इसमें औरत का जो लफ्ज़ है इसके क्या माने हैं? क्या औरत से मुराद वही है जो बंगलों में रहती हो, कोठियों में रहती हो, जिसके पास कीमती कार हो, जिसके पास आईफोन हो, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हुक्मरानों के लिविंग स्टैंडर्ड जैसा ही हो? या इस औरत के लफ्ज़ में कमज़ोर और गरीब तबकात की औरत भी आती है? मेरा ख्याल है नहीं आती, इसलिए कि मैंने आज तक वफाकी या सूबाई हुकूमतों के किसी भी शख्स को, किसी भी वज़ीर को, किसी भी MNA को, किसी भी MPA को ऐसे मुलाजम के घर नहीं देखा ताज़ियत के लिए गया हो, हमदर्दी के लिए गया हो, जिसकी उम्र 5 से 13 साल के दरमियान हो और जिसको उसके मालकों ने तशद्दुद कर करके
اذیتیں پہنچا پہنچا کر مار دیا ہو، جان لے لی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک سیٹھ فیملی کی عورتوں نے، دو عورتوں نے مل کر 3 بہن بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جن میں سے 2 مر گئے اور ایک ہسپتال میں داخل ہو گیا، جس کے بعد پھر میڈیا کو روک دیا گیا کہ اس بارے میں خبریں نہیں دینی، اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ تیسرا بچہ بچا کہ نہیں۔ اور وہ 2 ظالم قصاب عورتیں جنہوں نے تڑپا تڑپا کر مارا، ساری رات لوہے کے ڈنڈوں سے مارا، صبح دم ایک بچہ مرا اور 1 گھنٹے کے بعد دوسرا بچہ مرا، ساری رات ان پر وہ لوہے کے ڈنڈوں سے وار کرتے رہے۔ ان ظالم عورتوں کے ساتھ کیا ہوا مجھے کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ کوئی خبر کسی میڈیا نے آج تک دی ہی نہیں، اور لیکن میرا گمان ہے کہ وہ بری کر دی گئی ہوں گی۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیرو ٹالرنس وائلنس کے، عورتوں پر وائلنس کے خلاف جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اس میں عورت سے کیا مراد ہے، یہ میرا سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے جو صحافی دوست ہیں وہ مجھے عورت کے لفظ کا مطلب سمجھا دیں گے کہ جہاں جو عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اسلام میں تو حکم ہے کہ کسی بھی صدمے کی صورت میں متاثرہ گھرانے کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی ظاہر کی جائے، اور لیکن ہماری مذہبی جماعتیں بھی اس پر عمل نہیں کرتی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اس طرح کی ایک مظلوم بچی کے قتل کے بعد جماعت اسلامی کے کچھ لیڈر وہاں اس کے گھر پہنچے تھے۔ تو میری حافظ نعیم الرحمن جو جماعت اسلامی کے امیر ہے اور خود بھی غریب کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سرمایہ دار کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ غریب کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی نگرانی میں جماعت اسلامی پاکستان بہت سارے منصوبے چلا رہی ہے۔ تو میری حافظ نعیم الرحمن سے اپیل ہے کہ وہ کم سے کم ایک جماعت تو پاکستان میں ہو جو اس طرح کا کام کرے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو ایک پالیسی دے دیں کہ جہاں کہیں اس طرح کا ظلم ہو تو جماعت کے لوگ وہاں پہنچ کر نہ صرف یہ کہ تعزیت کریں، بلکہ اس کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے بھی کمیٹی بنائیں اور اس متاثرہ خاندان کی مالی امداد بھی کی جائے۔ آپ کو علم ہوگا کہ اس طرح کے گھریلو مزدور جب بچے قتل ہوتے ہیں، چائلڈ لیبر جب قتل ہوتی ہے، تو حکومت کی طرف سے ان کو 1 ٹکا معاوضہ نہیں دیا جاتا اور ملزموں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ وہ گرفتار ہوتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے اور چھوٹ جاتے ہیں، قصہ ختم، کیس داخل دفتر۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی بااثر سیاسی جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ JUI ہو، ان کی نظر میں بچوں اور بچیوں کا اس طرح ظالم درندوں کے ہاتھوں قتل ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس پر توجہ دی جائے۔ تو ناظرین، اسی اپیل کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔